اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کانسیپٹ آیا ہے بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے، اور قرآن حکیم کے اندر یہ تواتر کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کو ہم نے کیا سمجھا تھا جی؟ کیا اس کا نام ہے؟ مفعول بہ۔ ہم نے سمجھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں فعل لازم، اور ایک ہم کہتے ہیں فعل متعدی۔ کیا فرق ہے فعل لازم میں؟ فعل لازم میں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ فعل متعدی میں مفعول بہ کی ضرورت ہے۔ مفعول بہ کی انگریزی کیا ہے؟ آبجیکٹ۔ بہت سارے ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں کام کسی دوسری چیز پر ہوتا ہے، یعنی ایک بندے نے کام کیا لیکن کوئی کسی دوسری چیز پر کام کیا ہے، وہ جو دوسری چیز ہوتی ہے نا اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اس نے پڑھا، ٹھیک ہے، قرأ، قرأ فائل بھی لے آتے ہیں، قرأ الطالب، قرأ الطالب، طالب علم نے پڑھا، لیکن کوئی چیز پڑھی نا، ٹھیک ہے، کوئی شے اس نے پڑھی، خود اپنے آپ کو تو نہیں پڑھا، کوئی دوسری چیز ہے جس کے اوپر کام جو ہے وہ ہوا ہے، تو وہ کیا اس نے پڑھا ہے؟ الدرس۔ قرأ الطالب الدرس، طالب علم نے سبق پڑھا۔ اسی طریقے سے اور مثال دیکھیں، خرج، خرج وہ نکلا، المدرس استاد نکلا۔ اس میں کام کس چیز پر ہوا ہے؟ فاعل نے کام کس چیز پر کیا ہے؟ خود کے اوپر کیا ہے، اپنے آپ کے اوپر کیا ہے، یعنی اس میں کوئی آبجیکٹ انوالو نہیں ہے کہ کام کسی دوسری شے پر ہوا ہے، کام اس کے اپنے اوپر جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس لیے یہاں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کام اس کے اپنے اوپر ہوئے، کسی دوسری چیز پر کام ہی نہیں ہوا۔ تو پہچان کیا ہے؟ ہم نے ایک بہت سادہ سی پہچان پڑھی تھی، کیا ہے جی؟ قرأ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے پڑھا، تو اس میں ایک لفظ آیا نے، ہم نے پہلا صیغہ لینا ہے اور پہلا صیغہ لے کے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے اگر اس میں لفظ نے آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ متعدی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کسی دوسری چیز پر ہوا ہے۔ اور اگر نے نہ آئے، خرجہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نکلا، تو اس میں کام جو ہے نا وہ اپنے پر ہوا ہے، اس میں وہ لفظ نے بھی نہیں آیا، تو اس لیے یہاں پر ہمیں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو سہولت ہے، یہ سہولت ہم صرف اردو بولنے والوں کو حاصل ہے، جس بیچارے کو اردو ہی نہیں آتی تو اس کے لیے پھر کوئی اور طریقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ انگریزی میں آپ کو بتایا تھا، 2 سوال پوچھتے ہیں وہ فعل سے، واٹ اینڈ ہوم، کیا کس کو، تو کیا اور کس کو پوچھ کے پھر وہ اس سے اندازہ لگتا ہے۔ غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ سے غلط بھی ہو جائے گا، آپ لکھ سکتے ہیں خرج المدرس الفصل، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ بنا سکتے ہیں غلط، لیکن کوئی بات نہیں ہے، صرف ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بعد میں اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں یہ تو ہم سے غلط بن گیا تھا، تو یہ بھی کامیابی ہے۔
مسئلہ ہمارا کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے کہ قرآن حکیم میں جب افعال آئیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ اس مثال میں ہمارے پاس جو مفعول بہ آیا ہے وہ ایک اسم ہے۔ ہم نے اگلی بات یہ پڑھی تھی کہ ضمائر متصل، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں تو بطور آبجیکٹ، بطور مفعول بہ کے آتی ہیں۔ مثال رزق، رزق کا کیا مطلب ہے؟ رزق، اس نے رزق دیا، اس نے رزق دیا۔ رزق سے گردان کریں، رزق، رزقا، رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتن، رزقتو، رزقنا۔ تو ہم نے رزق دیا، کیا آگے جی عربی؟ ہم نے رزق دیا، رزق نا، ہم نے رزق دیا، رزق نا، رزق فعل، نا فاعل، رزق تو میں نے رزق دیا، رزق نا ہم نے رزق دیا، رزق نا ہم۔ اب ہم کی جو ہے نا یہ ضمیر متصل ہے جو مفعول بہ کے طور پر یہاں آئی ہے، یہ ہے فعل پلس فاعل۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ رزق نا ہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ٹھیک ہے، ہم نے رزق نا، ہم نے رزق دیا ہم انہیں۔ تو اس رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، یہ مضارع ہے۔ انفق ينفق، انفاق باب افعال سے، ابھی آپ نے پڑھنے ہیں یہ باب لیکن ویسے ہی نوٹ کر لیں، باب افعال، باب افعال سے۔ یار یہ مارکر میرے خیال میں لے ہی آؤ، مجھے لگتا ہے یہ بلیک اور بلیو دونوں مل جائے نا، اگر نہیں ہے ادھر نہیں۔ رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ چلے گا؟ ہماری کیا سوچ ہے کہ رزق کس نے کمایا ہے؟ ہم نے کمایا، میں نے کمایا ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، رزق میں نے کمایا ہے، میں نے نوکری کی ہے، رزق میں نے کمایا ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، شروع میں ہی نفی کر دی، کیا تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو رزق نا، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اشفاق احمد مرحوم کا واقعہ آتا ہے، وہ تانگے پہ سفر کر رہے تھے، تو ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں نا اشفاق احمد کی، تو اس میں ایک بابا جی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ، کہ ان کے پیر و مرشد ہوں گے بابا جی، یا ہو سکتا ہے کوئی فرضی خیال ہو، یہ تو کوئی اشفاق احمد کا چاہنے والا بتائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تانگے پہ سفر کر رہے تھے، تو اس زمانے میں تانگے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ تانگے والے نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ تو ہمارا 3 روپے میں طے ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ جانا ہے، تو 3 روپے دیں گے آپ کو۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں اترے تو میں نے 4 دے دیے نا، 4 روپے دے دیے۔ بابا جی نے پوچھا کتنے دیتے نو؟ تو میں نے بڑا چوڑا ہو کے کہا کہ 4 روپے دے دیے میں نے، 3 تھے تو 4 روپے دے دیے۔ اچھا نوٹ کیا ہوتا تھا؟ 1 روپے والا، 2 روپے والا اور 5 روپے والا، یعنی 1 روپیہ واپس لے لیا ہوگا 5 والا دے کے۔ تو کہتے آگے بابا جی نے کہا 5 ہی دے دینے سن، ٹھیک ہے 5 ہی دے دینے سن۔ تو اور پھر جو انہوں نے جملہ کہا نا وہ ہے جس کے لیے سن
یہ دتیاں چو ہی دینے سن، ٹھیک ہے، دتیاں چو ہی دینے سن نا، جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں اسی میں سے دینے ہیں۔ ہمارا کون سا کوئی اپنا ہے، ہماری کون سی کوئی اپنی چیز ہے، بس اس نے ہمیں دی ہے، ہم نے آگے چلا دی ہے۔ تو یہ تو جب ہم اسلام کا معاشی نظام پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ پہلا تصور یہ دیتے ہیں کہ امانت کا تصور ہے، جو مال میرے پاس ہے وہ کیا ہے، اللہ کی امانت ہے، وہ مال جو ہے نا وہ اس کا میں مالک نہیں، میں اپنے پیسوں سے کمایا ہوا، اپنے میں نے محنت کی ہے، کمایا ہے، اس سے میں جوا نہیں کھیل سکتا، شراب نہیں پی سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، امانت ہے میرے پاس۔ ہاں جہاں جہاں اس مالک نے اجازت دی ہے کہ یہاں یہاں اپنے چلو کپڑے خرید لینا، جوتی خرید لینا، اس میں بھی ضرورت سے زیادہ نہیں لگانا، مناسب سے کپڑے جوتے خریدنا، ایسے نہیں بہت مہنگے کپڑے جوتے خریدنا شروع کر دو۔ تو جہاں جہاں مالک نے اجازت دی ہوئی ہے وہاں وہاں ایمانداری کے ساتھ خرچ کرتے جائیں، اور مال وہی ہے جو آپ نے خرچ کر لیا، پہن لیا، یہی آپ کا مال ہے، جو کھا لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا، یہی آپ کا مال ہے، جو آپ نے بچا لیا وہ آپ کا نہیں ہے، ٹھیک، وہ تو آپ کو مر جائیں گے تو پھر بچے آپ کے لڑ رہے ہوں گے کہ میرے حصے میں یہ پلاٹ کیوں نہیں آیا، اور میرے حصے میں یہ پلاٹ کیوں نہیں آیا، اور یہ کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ ہے، اللہ کی طرف سے اور اس کی تلاش جو محنت ہے اس کی پھر ہاں یہ کہہ رہے ہیں جی رزق پھر گھر بیٹھے ہی دے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گھر بیٹھے ہی دے دینا چاہیے کہ اگر اللہ نے جو کرتے بھی ہیں رات لگے ہوئے ہیں، کچھ ایک مناسب سا وقت لگاتے ہیں، وہ بھی کتنا لگانا چاہیے۔ بس محنت یہ بھی اللہ نے ہی کہا ہے کہ محنت کرو، محنت کرو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، انسان کا کیا تھا، محنت کرتا ہے وہ نقصان بھی ہے۔ محنت کرتے ہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے، ہاں صحیح ہے، وہ تو علیحدہ چیز ہے نا، لیکن کمانے کے لیے بہرحال پھر بھی تو دوبارہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے پھر بھی تو محنت کی ہے نا۔ ہو سکتا تو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتا ہوں۔ پیر بن جائے، نہیں نہیں یہ نہیں، حلال رزق حلال، تو یہ نا، یہ سوچنا کوئی بری بات ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما لوں؟ کیوں جی، کس بری بات ہے یا اچھی بات ہے بتائیں؟ اچھی بات ہے نا، تاکہ میرا وقت فارغ ہو اور میں وقت دین کے لیے نکال سکوں۔ جزاک اللہ۔ تو ہمارے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے کہ بندہ بڑا غریب ہو، کپڑے جو ہے نا وہ پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہوں، جوتی بھی ٹوٹی ہوئی پہنی ہوئی ہو، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اور اگر یہ امیر آدمی ہے، کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہیں، جوتی اس کی شاندار ہے، گاڑی بھی اس کی بڑی اچھی ہے، گھر بھی اس کا بڑا اچھا ہے، پراپرٹی بھی ہے، پھر یہ نیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جی ٹھیک ہے، بس میں یہ دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے دولت مند تھے، کتنے اونٹ دیے انہوں نے تبوک کے موقع پر، تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ دیے؟ نہیں نہیں، 900 اونٹ تقریباً دیے، 900 اونٹ دیے، 300 اونٹ ایک دفعہ دیے، 300 اونٹ ایک دفعہ دیے، 300 اونٹ ایک دفعہ دیے، 900 اونٹ دیے، اور پھر سامان سے بھی لدے ہوئے۔ ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ 5-6 لاکھ ہے، 900 سے ذرا ضرب دیں، پھر اس کے اوپر سامان لا دیں، اربوں میں بات چلی جائے گی نا۔ اتنے غنی تھے، ایسے ہی تو نہیں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے ہیں تو اتنا سونا ان کے پاس کہ کلاڑوں سے کاٹ کر وراثت تقسیم کی گئی۔ ہم تو تولے ماشے والے ہیں نا، وہاں تو کلو کے حساب سے، منوں کے حساب سے سونا موجود۔ تو دولت ہونا کوئی بری بات نہیں، رزق حلال سے آپ نے کمانی ہے، تو آپ نے مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ انسان جب مال پہ وہ سام بن کے بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ، مال تو لگنا ہی لگنا ہے بھائی،
مہینے کے آخر میں ہمارا اکاؤنٹ زیرو ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے. وہ تنظیم والے نا انفاق والے آ جائیں گے، انفاق جمع کراؤ جی، ٹھیک، تو انفاق دے دو جتنا بھی دینا ہے، تب بھی 31 تاریخ کو جیب میں کتنے روپے ہوتے ہیں؟ زیرو. انفاق نہ دو، بچا لو وہ پیسے کہ میں نے انفاق نہیں دینا، تب بھی مہینے کے آخر میں کتنے پیسے ہوں گے؟ زیرو. ٹھیک ہے. تو پھر کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ کے اکاؤنٹ میں کوئی جمع ہو جائے، وہی بچت ہے. دونوں صورتوں میں ہے زیرو ہی. تو بچت وہی ہے جو ہم نے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ہے. کمیٹی ہم ڈالتے ہیں نا، کمیٹی، جتنی بڑی کمیٹی ہو، 10,000 کی کمیٹی ہو، وہ کتنی نکلے گی 10 مہینوں بعد؟ 1,00,000 روپے نکل آئے گا. لاکھ روپے آپ دے کے خوش ہوں گے. ایک 10,000 کی کمیٹی اللہ کے ساتھ بھی ڈالتے ہیں، ساری زندگی ڈالے رکھے. وہ کب نکلے گی؟ جب آپ مریں گے. پھر جو نکلے گی نا کمیٹی، وہ جو آپ کو خوشی دے گی نا، اوئے ہوئے ہوئے، آپ کہیں گے یار زیادہ ڈالی ہوتی، 10,000 کی کیوں ڈالی تھی، زیادہ ڈالی ہوتی. تو یہ ہے یہ انفاق. آپ پڑھیں گے نا ابھی وہ آیات آپ نے منتخب نصاب میں پڑھی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اس میں کیا ہے؟ افلح، افلح کیا ہے؟ کسان ہے، کھودنا ہے نا، کھودنا ہے، تو ہل چلانا ہے. ہم قرآن، میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں آپ عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ بیج تو پھینک رہے ہیں لیکن ہل نہیں چلایا پہلے. جب آپ نے ہل ہی نہیں چلایا تو بیج آپ کا ضائع جا رہا ہے سارا. تو آپ پہلے ہل چلائیں. ہل کیا ہے؟ وہ ہے انفاق. اللہ کے رستے میں مال خرچ کریں، دیکھیں کیسے دل پہ چھریاں چلیں گی. یہ جو دل پہ چھریاں چلیں گی نا، یہ ہے انفاق، یہ ہے ہل چلانا. اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی 1 روپیہ خرچ کرو، ایک دانے کی مثال ہے، اس سے پتہ نہیں 7 جو ہے نا سٹے نکلیں گے، 7 سٹوں پہ 7 بالیاں ہیں، ہر بالی پہ 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے بنا سکتے، اس سے بھی زیادہ بنا سکتے. اب آپ بڑے خوش ہوں گے، یار ہاں دیکھو میں نے بھی تو خرچ کیا ہے، اتنا میں نے خرچ کیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ اس کو اس حساب سے ملٹیپلائی کریں گے تو میرا کیا انعام بنے گا. پھر آپ کو اور زیادہ موٹیویشن ہوگی، اور پھر ایمان پیدا ہوتا ہے. تو یہ رزقناہم، بات تو مفعول بھی سے شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ضمیر متصل ہے، یہ جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی تو بطور مفعول بہ کے آئے گی. اب جی ایک اور مثال، خلقہ. خلقہ کیا مطلب ہے؟ اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا. خلقہ، خلقہ، اس نے بنایا. چلے خالقہ کی گردان کریں. خلقہ، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. تم نے بنایا، تم ایک مرد نے بنایا. خلقتا، خلقتا. تم ایک عورت نے بنایا. خلقتی. خلقتی، خلقتا، تم ایک مرد نے بنایا، اس ایک مرد کو. ٹھیک ہے، اس مرد کو. کیا ضمیر ہے؟ ہو. خلق تا ہو، خلق
خلق اس میں کیا ہے؟ یہ فعل ہے، خلق اس میں فعل ہے، تا اس میں فاعل ہے، ہو اس میں مفعول بہ ہے۔ خلق تا ہو، تو نے بنایا اسے، خلق تا ہو، تو نے بنایا اسے، تو نے بنایا ان دونوں کو، خلقتا ہما، تو نے بنایا ان سب کو، خلقتا ہم، تو نے بنایا اس مؤنث کو، خلقتہا، تم نے بنایا ان دو مؤنث کو، خلقتا ہما، تم نے بنایا ان سب مؤنث کو، خلقتا ہن۔ آگے کیا بن گیا؟ تم نے بنایا تمہیں، ایسا چلیں ویسے سمجھنے کے لیے، خلقتا کا، خلقتا کما، خلقتا کم، تم نے بنایا تم سب کو، تم نے بنایا تم مؤنث کو، خلقتا کی، خلقتا کما، خلقتا کننا، تم نے بنایا مجھے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہاں آتا ہے مسئلہ کہ یا ہے نا ضمیر، مجھے کی ضمیر کیا ہے؟ یا، اور یا کی بری عادت کیا ہے؟ اپنے سے پیچھے کر دیتی ہے زیر، تو کیا بنے گا؟ خلق تی، خلق تی، کیا مطلب بن گیا؟ تم مؤنث نے مجھے بنایا، تم ایک عورت نے، کیونکہ خلقتی کیا ہے؟ تم عورت نے بنایا، اور یہاں یا کی وجہ سے خلقتی ہو گیا، تو میننگ کیا ہو گیا؟ تم مؤنث نے مجھے بنایا، جبکہ کہنا میں نے کیا تھا؟ تم مذکر نے مجھے بنایا، تو فعل ہمارا ہو گیا خراب، ہم جو کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ نہیں پائے۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، اب اس مسئلے کے حل کے لیے پھر ہم نے کیا کیا، اہل عرب نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار یہ جو یا ہے نا اس کو ڈائریکٹ نہ ملاؤ، اس کے درمیان میں کوئی چیز لگا دو، تو درمیان میں انہوں نے لگایا جناب ایک نون، نون، اس کو کہتے ہیں نون الوقایا، نون الوقایا، انگریزی ہے اس کی نون آف پروٹیکشن، نون آف پروٹیکشن، حفاظت کرنے والا نون، کس کی حفاظت کرے گا؟ اب یہ فعل کی حفاظت کرے گا۔ اب جناب ہم نے اس کو بنایا تو کیا بنا؟ خلق تا، پہلے ہم نے فعل کو محفوظ کیا، خلق تا، اب ہم نون لے آئے اور یا سے پوچھا کتنی زیریں چاہیے؟ ایک چاہیے، دو چاہیے، تین چاہیے، 10 چاہیے، لے، ہمارے فعل کو تم نے ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ ملا دیں گے تو ہمارا فعل ہی خراب ہو جائے گا، میننگ ہی چینج ہو جائے گا، تم مذکر نے مجھے بنایا کے بجائے تم مؤنث نے مجھے بنایا، میننگ ہو جائے گا، فعل ہی ہمارا خراب ہو جائے گا، فعل ہی ہمارا غلط ہو جائے گا، تو لہذا خلقتنی، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ نون کا کوئی مطلب نہیں ہے، نون کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، نون صرف اور صرف فعل کی حفاظت کے لیے آیا ہے، خلقتا تاکہ خلقتا ہی رہے، وہ خلقتی میں تبدیل نہ ہو جائے، تو خلقتنی، اس کے اندر آپ دیکھیں کیا کیا چیز ہے، خلق ہے فعل، تا ہے فاعل، نون ہے نون الوقایا، یا ہے مفعول بہ۔ دیکھ ایک لفظ کے اندر کیا کچھ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی
اور تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، خلقتہ 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 من تین، پہلے یہ آتا ہے یا پہلے وہ اپنا ذکر کر؟ پہلے وہ خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو یہاں دیکھیں اس نے بھی، شیطان نے بھی نون الوقایہ کا استعمال کیا، اتنی گرمی اس کو آتی تھی۔ سوچ لیں پھر آپ کو کس سے واسطہ ہے۔ تو خلقتنی من نار، تو نے مجھے بنایا آگ سے، اور اسے بنایا مٹی سے۔ خلقتہ من طین، تو نے بنایا اسے مٹی سے۔ تو یہ نون الوقایہ کا استعمال عام طور پر جب بھی یا کی ضمیر ہم اٹیچ کرتے ہیں کسی بھی فعل کے ساتھ، تو یا کی ضمیر اٹیچ کرتے ہوئے ہمیں نون الوقایہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر فعل کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، اب جو ہے نا کھولیں الدرس الخامس۔ لیسن نمبر 5، المدرس من فتح باب الفصل، کس نے کھولا کلاس کا دروازہ؟ فتح فعل ہے، فاعل کی طرح فتح کا، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اس نے کھولا، تو فتح کا فاعل مستتر ہے۔ آگے ہے بابا، کیوں منصوب ہے جی؟ آبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یاد رکھنا مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بابن کیوں نہیں ہے؟ من فتح بابن یا من فتح الباب، ایک زیر اس کی کیوں، ایک زبر اس کی کیوں غائب ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کے ساتھ الف لام نہیں ہوتا، مضاف کے ساتھ تنوین بھی نہیں ہوتی۔ تو اصل میں تو یہ ہوتا، اگر مضاف مضاف الیہ نہ بنتے تو پھر بابن ہوتا یا بابا ہوتا۔ من فتح البابا، کس نے دروازہ کھولا؟ لیکن یہاں ہے من فتح باب الفصل، کس نے کلاس کا دروازہ کھولا؟ تو فتح فعل ہے، بابا مفعول بہ وہو مضاف، الفصل مضاف الیہ، باب الفصل۔ حامد، حامد کہتے ہیں انا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا ہے، انا فتحتہ، میں نے کھولا ہے اسے۔ کیسے ہوگی جی اس کی ترکیب؟ انا فتحتہ، چلیں پہلے سوال کا جواب دے، جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ ہے؟ اسمیہ ہے، انا سے شروع ہوا تو جملہ اسمیہ ہے جی۔ مبتدا کون سا ہے؟ انا مبتدا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فتح کیا ہے؟ فعل، تو کیا ہے؟ فاعل، ہو کیا ہے؟ مفعول بہ۔ اور یہ پورا جملہ فعلیہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟
خبر بن رہا ہے مبتدا کی، خبر، یہ مبتدا اور یہ خبر مل کے جملے اسمیہ۔ انا فتحتہ، میں نے کھولا ہے اسے۔ خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ دہرا لیتے ہیں جلدی سے، بہت دن ہو گئے ہم نے نہیں دہرائی۔ ایک منٹ صبر کریں۔ خبر پہلی قسم ہے جی المفرد، ون ورڈ مرفوع، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ون ورڈ مرفوع، ایک لفظ ہوگا اور وہ مرفوع حالت میں ہوگا۔ دوسری قسم ہے جی شبہ جملہ، اور اس کے آگے 2 پارٹس ہیں، ایک ہے جار مجرور شبہ جملہ اور ایک ہے ظرف شبہ جملہ۔ تیسری ہے جی جملہ، جملے کے آگے پھر 2 پارٹس ہیں، ایک ہے فعلیہ، جملے فعلیہ خبر کے طور پر آ سکتے ہیں اور جملے اسمیہ خبر کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح پڑھی ہیں 1 2 3 4 5، ہم نے خبر کی قسمیں اس طریقے سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کبھی آپ کہیں پڑھیں کہ خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے نا ایسے کہیں آپ کی کتاب پڑھیں کہ خبر کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، تو وہ کیسے گنتے ہیں؟ 1 2 3، وہ اس طریقے سے گنتے ہیں کہ شبہ جملہ کو وہ 1 گنتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جار مجرور اور ظرف تو اس کے آگے 2 حصے ہیں، جملے کو وہ 1 گنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس سے آگے 2 حصے ہیں، لیکن ہم نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر کے 5 کہیں۔ لیکن اگر کہیں آپ پڑھیں کہ خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں تو وہ بھی جواب ٹھیک ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ اور کبھی اگر آپ یہ پڑھیں کہ خبر تو ایک ہی قسم ہوتی ہے، خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، بس ایک ہی قسم، یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہم بک 3 کا جب لیسن 1 پڑھتے ہیں تو پھر دماغ کی چولیں ہلاتا ہے یہ کانسیپٹ۔ ایسا ہوتا ہے کہ بک 1 تو بہت بیسک ہے نا، بک 1 تو پڑھ لیتا ہے انسان کو اتنا فیل نہیں آتا، بک 2 جب آپ مکمل کریں گے تو آپ کو ایک فیل آنا شروع ہو جائے گا کہ مجھے عربی آ گئی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پھر تیسری کتاب لکھی ہے۔ تو جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے لیسن میں ہی آپ کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے عربی کوئی نہیں آئی، پھر آپ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بک 3 آپ کو آ جائے تو پھر آپ کو سچی مچی کی عربی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ٹارگٹ آپ نے 3 بکس رکھنی ہے۔ اس میں یہ کنسیپٹ پھر پہلی دفعہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کے آتے ہیں کہ خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ جار مجرور آئی ہے نا، تو یہ اس کی جگہ ون ورڈ مرفوع کی جگہ آئی ہے، اصل خبر تو ون ورڈ مرفوع ہی تھی، المفرد تھی، وہ خود نہیں آ سکی کسی کام سے، چلی گئی اپنی جگہ، اس نے جار مجرور کو بھیج دیا، آنا اس نے خود ہی تھا، اصل اس کا خود ہی تھا، ظرف آ گیا وہ بھی اس نے بھیج دیا تم چلے جاؤ، جملہ اسمیہ جملے فعلی جو بھی آ گیا وہ سب اس کے قائم مقام بن کے آتے ہیں۔ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا قائم مقام خبر، جار مجرور قائم مقام خبر، نہیں اصل تو ون ورڈ مرفوع تھا جس نے آنا تھا، تو ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیں آگے چلیں جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں نے سیکھا ہے کہ کوئی ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لگے کہ یہ استاد ہے، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں میری آپ کو سمجھ آنے لگ گئی تو پھر آپ کہیں گے یار یہ ان کو تو اتنا کی آتا ہے جتنا ہمیں آتا ہے،
تو تھوڑا سا ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، تاکہ آپ کے اوپر میرا تاثر بنا رہے کہ یہ استاد ہیں، ان کو آتا ہے بہت، ہاں، دبدبہ قائم رہے کہ ایک شیخ الحدیث گئے نا کسی فوجیوں کی، کیا ہوتی ہے، کیا یونٹ بولتے ہیں، یا وہ جو بڑی چھاونی سے ہوتی ہے، ہاں، تو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا آج سیرت پہ کوئی پروگرام رکھنا ہے، تو کسی کی امام صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی، کسی بڑے کو بلا لیں، تو انہوں نے اپنے علاقے کے شیخ الحدیث کو بلایا، اور کہتے ہیں وہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، کراچی کا واقع، اور کہتے ہیں سچا ہے، تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، اور یعنی وفاق المدارس کے صدر تھے، اس سے آپ اندازہ کر لیں جس سیٹ پر آج کل تقی عثمانی صاحب ہے، اس سیٹ پر وہ تھے، تو اس سے بڑا شیخ الحدیث تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو لے گئے، انہوں نے تقریر کا آغاز کیا، کہا میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، یہ تو آپ کی زرہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں خطاب کے لیے موقع دیا ہے۔ اب وہ جو بریگیڈیئر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے طالب علم کو انہوں نے بلا لیا ہے، انکوائری انکوائری لگا دی کہ یہ طالب علم کو کیوں بلا لیا ہے۔ تو انکوائری جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ طالب علم نہیں تھے، واقعی شیخ الحدیث تھے، اور معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ ان کے ہے کہ یہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، مزاج میں عاجزی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، ورنہ یہ تھے سچی مچی کے شیخ الحدیث۔ وہ جب رپورٹ آئی تو انہوں نے پھر آخری کمنٹ اس پہ کیا کہ شیخ الحدیث واز لائنگ، شیخ الحدیث جھوٹ بول رہا تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں شیخ الحدیث ہوں، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، میرا دیدار کیا ہے۔ تو یہ سچی مچی کا واقعہ ہے، اس لیے استاد کو استادیاں دکھانی چاہیے، پھر اتنی زیادہ نہیں۔ چلے جلدی سے یہ لیسن پورا کرنا ہے۔ وَمَنْ فَتَحَ النَّوَافِذَ، اور کھڑکیاں کس نے کھولی، کس نے کھولی ہیں کھڑکیاں بھائی؟ علی کہہ رہے انا فتحتھا، میں نے کھولا ہے اس مؤنث کو، کھڑکیاں تو بہت ساری تھیں، ہا کی ضمیر کیوں آئی؟ کل جمع مؤنث کے قاعدے کے تحت غیر عاقل جمع جتنی بھی ہوتی ہے اس کو واحد مؤنث کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ تو انا فتحتھا، میں نے کھولا ان سب کو، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے کھولا ان سب۔ آپ دیکھیں عربی آنا کتنی ضروری ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آئے گی تو اس کا آپ غلط ترجمہ کر بیٹھیں گے۔ میں نے کھولا اس مؤنث کو، ہا کی ضمیر ہے، لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کھولا ان سب کو۔ المدرس من کسر ھذا المکتبہ، کس نے توڑا یہ میز؟ کسر فعل ہے، ھذا مفعول بہ ہے، یہ ھذا مفعول بہ، وہو مبدل منہ، المکتبہ بدل۔ من کسر ھذا المکتبہ، کس نے توڑا یہ میز؟ اانت کسرتہ یا ہاشم، اے ہاشم کیا تم نے اسے توڑا ہے؟ ہاشم لا، نہیں، انی ما کسرتہ، میں نے نہیں توڑا اسے۔ جی انا اور فیوریٹ، کیا نام ہے انا کا؟ حرف توکید و نصب، یا اسم انا منصوب، یاد رکھیں ٹھیک ہے، یا اسم انا منصوب، ما حرف نفی، فعل ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتے، فعل مضارع کی نفی کے لیے لا استعمال ہوتے، فعل مستقبل کی نفی کے لیے لن استعمال ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ایک ایک چیز یاد رکھنی۔ تو ما حرف نفی ہے، کسرتو میں نے توڑا، کسرتو کا مطلب میں نے توڑا، اور ما کسرتو میں نے نہیں توڑا، تو مفعول بھی اسے، انی ما کسرتو میں نے نہیں توڑا اسے، ما کسرتو یہ جو ہے نا یہ جملے فعلیہ خبر بن کے آ رہا ہے، انی ما کسرتو میں نے نہیں توڑا اسے۔ المدرس رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، یہ سارا خبر
ہاں سوری، یہ ما کسرت سارا خبر و انہ بن جائے گی. یس، جملے فعلیہ خبر و انہ. رجا زکریہ، کیا لوٹا زکریہ، حمزہ عثمان مکہ سے. رجا فعل ہے، زکریہ فاعل. واو حرف عطف، حمزہ معطوف علی زکریہ. واو حرف عطف، عثمان معطوف علی زکریہ. تو رجع زکریہ و حمزہ و عثمان من مکہ تھا، کیا لوٹے زکریہ حمزہ عثمان مکہ سے. لا ما رجعو، نہیں وہ نہیں لوٹے. ما رجعو، وہ نہیں لوٹے. لا حرف الجواب، ما حرف نفی، رجعو، تو رجعو یہ فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے. یہ جملے فعلی ہے. یا استاذ، اے استاذ، خرج الطلاب الجدد، نکلے نئے طالب علم، وذهبوا الى المدیر، اور وہ گئے ہیں پرنسپل کی طرف. اس جملے میں کچھ نوٹ کریں، آپ کو کچھ غلط محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کچھ آپ کو غلط محسوس ہونا چاہیے جی. جزاک اللہ خیر، بالکل بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں. خرجہ وہ نکلا، اور الطلاب بہت سارے ہیں، تو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا خرجو الطلاب من الفصل الجدد. خرجو الطلاب، یہ صحیح لکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے صحیح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کا دماغ ادھر لانا تھا نا کہ کچھ ہے اس کے اندر، کچھ ہے اس کے اندر مسئلہ. تو اب مسئلے کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، تو اب ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے. جملہ ہے جی الطلاب، الطلاب خرجو من الفصل. کیا ترجمہ ہو گیا جی؟ نکلے طالب علم کلاس سے. الطلاب ہمارا کیا ہے؟ مبتدا ہے. خرجو کیا ہے؟ فعل، اور فاعل ہے، واو فاعل ہے. من الفصل جار مجرور، متعلق فعل ہے، اور جملے فعلیہ خبر ہے. اب ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ اس جملے کو ہم نے جملے فعلیہ کے اندر تبدیل کرنا ہے. یہ جملہ اسمیہ، اس جملے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے جملے فعلیہ کے اندر. کیسے کریں گے؟ تو خرج فعل کو شروع میں لے آئے، تو کیا ہوگا؟ خرجو الطلاب من الفصل، ایسے ہوگا. لیکن اب پھر ایک مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ. اب کیا مسئلہ ہوا آپ بتائیں؟ خرجو میں فاعل کدھر ہے؟ واو. خرجو میں واو جو ہے نا، یہ ہمارا فاعل ہے جو کہ ہمیشہ اٹیچ ہوتا ہے. الطلاب کیا ہے؟ یہ بھی مرفوع حالت میں ہے، اور فعل کے بعد کوئی ایسا مرفوع حالت میں ہے تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. فعل ایک ہے، فاعل دو ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے، ایک فعل کا ایک ہی فاعل ہوتا ہے. اب ہمارے سامنے پھر دو آپشن رہ گئے. ایک آپشن یہ رہا کہ ہم الطلاب کو چھٹی دے دیں اور جملہ بنا لیں خرجو من الفصل. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جملہ ہے. تو خرجو فعل فاعل آ جائے گا من الفصل. ٹھیک ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم نے تو الطلاب کو لے کر آنا ہی ہے، تو پھر ہم اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ یہاں پر
پہلا صیغہ لے کے آ جاتے ہیں جس میں فاعل مستتر ہوتا ہے، جس میں فاعل مستتر ہوتا ہے. خرج، اب یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. اب وہ مسئلہ ہم نے حل کر لیا کہ ایک فعل کے دو فاعل، وہ مسئلہ ہم نے اس کو اس طریقے سے حل کر لیا. ہاں دونوں خرجو الطلاب غلط ہو جائے گا. جیسے قرآن کریم سے مثال دیکھیں، کالا، کالا کا کیا مطلب ہے؟ اس مرد نے کہا کالا، لیکن آگے آ رہا ہے کال الکافرون. کال الکافرون، کالا ایک ہے، کافرون تو بہت سارے ہیں. یعنی کہا اس نے، مرد نے، لیکن بہت سارے. تو یہاں اگر آتا نا کالو الکافرون تو دو فاعل ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلا صیغہ ہوا کا صیغہ لے کے آتے ہیں جس میں فاعل مستتر ہوتے. ایک اور مشہور مثال، دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سیقول، قال یقول. یقول کا کیا مطلب ہے؟ اس مرد نے کہا یا وہ کہتا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ جمع ہے. سیقول السفہاء، سفہاء بہت سارے بے وقوف. تو یقول ایک ہے، اس نے کہا، لیکن آگے آ رہے السفہاء، بہت سارے بے وقوفوں نے کہا. یا کہیں گے سال آگے نا، تو بہت سارے بے وقوف ان قریب کہیں گے. تو یہ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ اگر یہاں ہوتا، یہاں یقول یقولان یقولون، تو سیقولون پھر السفہاء نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ دو فاعل ہو جاتے. تو ایک فعل کے دو فاعل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ پوری ایکسرسائز آئے گی جس میں جملہ اسمیہ کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوگا جملہ فعلیہ میں. پھر انشاءاللہ یہ والا کنسیپٹ آپ کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی آج یہاں تک ہی رکتے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.